ہاں شہر اجمیر ہے، انارکلی انا ساگر کے قریب۔ اب تو آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے صحرا بیابان تھا، آپ نے وہی خیمہ لگایا جو آپ کے ساتھ میں 40 یا اس سے زیادہ اولیاء کرام تھے، خیمہ لگا دیا کہ تالاب قریب ہے، وضو کرنے کے لیے پانی بھی موجود ہے، لہٰذا یہیں پہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اگر ضرورت پڑے گی تو تالاب سے پانی نکالا جائے گا۔ پانی آپ نکالتے رہے، راجہ کو خبر ملی وہ دشمن اسلام تھا، اور دشمن اسلام کب چاہے گا کہ محب اسلام خوشحال رہے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ اس نے آرڈر لگوا دیا کہ ان کو پانی کا ایک بوند بھی نہ دیا جائے، ان کو پانی کا ایک بوند نہ دیا جائے، اور آنا ساگر کے قریب پہرے دار لگا دیے جائیں۔ دن میں پابندی لگا دو گے نہیں آئیں گے، رات میں سو جاؤ گے تو آ جائیں گے، پانی لے لیں گے، اپنی حاجت پوری کریں گے۔ لیکن اللہ والے ہیں جو بھٹکوں کو راہ راست پہ لانے والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ جب خبر دی بادشاہ نے کہ پانی نہیں دیا جائے گا، تو خواجہ غریب نواز کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، سرکار بڑی پریشانی ہو رہی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اب تو پانی پہ بھی پہرا لگا دیا گیا، اب تو پانی پہ بھی پہرا لگا دیا گیا، اب ہم لوگوں کو پانی دستیاب نہیں ہو پائے گا، اور جب مجھے پانی نہیں ملے گا سرکار تو ہم غسل کیسے کریں گے؟ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی، پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے؟ کھانے پینے کی چیزیں بنانی پڑیں گی، پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو سرکار ہند الولی خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میرے دیوانے، پانی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ معین الدین اس نبی کے گلشن کا ایک پھول ہے جس گلشن فاطمی پر، ہمارے اجداد پر یہی پانی تو کربلا میں بند کیا گیا تھا، یہی پانی تو کربلا میں بند کیا گیا تھا ہمارے آباء و اجداد پر، لیکن انہوں نے استقامت کر کے دکھا دیا۔ اور ہندوستان میں استقامت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو کرامت دکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے دیوانے کو بلایا، کہا لاؤ کاسا کہاں ہے؟ کاسا لایا گیا، کہا جاؤ نا ساگر کے قریب۔ مرید نے کہا سرکار کیسے جاؤں؟ تیر و تلوار بھالے لیے کھڑے ہیں، تکلیف پہنچائیں گے، ماریں گے، پریشان کریں گے، ہم کیسے جائیں پانی لینے کے لیے؟ پانی نہیں مل سکتا۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، دیوانے تجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے قریب تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرا کاسا لے، آنا ساگر کے قریب جا، اور آنا ساگر میں جو بھرا ہوا پانی ہے اس سے صرف اتنا کہہ دینا، اے آنا ساگر کا پانی چل، تجھے معین الدین نے بلایا ہے، چل تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ جب مرید نے اتنا سنا، کاسا لیا، پہرے دار پہرا دے رہے تھے، کھڑے تھے، آپ قریب گئے اور جانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے انا ساگر کا پانی، تو اپنی جوانی میں مست ہے، ہم لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تجھ پر پہرے دار لگے ہوئے ہیں، ہم تجھے بھرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو تجھے خواجہ کا پیغام دینے آئے ہیں۔ خواجہ پیا نے کاسا بھیجا ہے، اے پانی چل اس کاسے میں آ جا، تجھے خواجہ نے بلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، راجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جیسے ہی مرید نے پیغام خواجہ انا ساگر کو دیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ پورا انا ساگر کا پانی چھوٹے سے کاسے خواجہ میں جمع ہو گیا، پورا انا ساگر سوکھ گیا، اور صرف انا ساگر ہی کا پانی نہیں سوکھا تھا، کتابوں میں آیا ہے کہ شہر اجمیر میں جتنے کنویں تھے سب کے سب کنویں سوکھ گئے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں گھڑوں کے اندر پانی بھر کے رکھے تھے، ان گھڑوں کا پانی بھی سوکھ گیا تھا، اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ شہر اجمیر میں جتنے جانور تھے ان کے سب تھن سوکھ گئے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی بڑی کرامت میرے خواجہ نے دکھائی۔
پہرے دار نے جب دیکھا کہ پانی تالاب میں سوکھ گیا ہے نہیں، بھاگتے ہوئے راجا کے قریب گئے اور کہنے لگے بادشاہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پورا آنا ساگر سوکھا نظر دکھائی دے رہا ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہی کے چیلوں میں سے کسی چیلے نے کہا تھا بادشاہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں آپ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ وہ بابا آ کے بیٹھ گیا تھا، اور آپ کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ بابا کو اٹھا دیا تھا۔ جب بابا اٹھے تھے تو اتنا ہی تو کہا تھا کہ میرے شاگردوں اٹھو، اب یہاں بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ کتنی مصیبت جھیلنی پڑی اونٹوں کو اٹھانے کے لیے، نہیں اٹھے، لیکن جب بابا نے کہا تھا تبھی اونٹ اٹھے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی بابا کا کمال ہے جو تالاب میں پانی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا بس ان سے معافی مانگ لی جائے، ان سے معافی مانگ لی جائے، اس لیے کہ وہ بابا کوئی ایسے بابا نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بابا رحم دل والے نبی کی اولاد ہیں، رحم دل والے نبی کی اولاد ہیں۔ بادشاہ نے جب خواجہ پیا کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کی ہے نا، منت و سماجت کیا ہے، معافی مانگی ہے، تو خواجہ پیا نے اپنے مرید سے کہا جاؤ اور کاسا کا رخ تالاب کی طرف کر دو۔ جیسے مرید نے کاسے کا رخ تالاب کی طرف کیا، آن کی آن میں پورا آنا ساگر بھر گیا پانی سے۔ شہر اجمیر کے کنویں سے پانی بھر گئے، گھڑوں میں جو پانی سوکھ گیا تھا سب کے گھروں میں، جو گھڑوں میں پانی بھرے ہوئے تھے سب گھڑوں پانی سے بھر گئے۔ وہی خواجہ ہیں جن کے ہم بسائے ہوئے ہندوستان میں۔ آج اندازہ لگاؤ ہم مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں جو اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت پا گئے ہیں، پیسہ ہمارے جیب میں ہے، اب ہم کو ڈر کاہے کا ہے، اب ہمیں خوف کس چیز کی ہے۔ لیکن مسلمانوں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا اس وقت تک جب تک تم پکے مسلمان نہ ہو جانا، جب تک تم پکے مسلمان نہ ہو جانا۔ مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں بسانا پڑے گا، مسلمان ہونے سے پہلے نبی کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرنا پڑے گا۔ آج ہم ٹھاٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کاش کی بندہ اگر اللہ سے ڈرتا ہوگا نماز نہیں چھوڑ سکتا، کاش کی بندہ اگر اللہ کا خوف دل میں بسا لیا ہوتا چوری کے قریب نہیں جاتا، کاش کی بندہ اگر اللہ کا ڈر دل میں بسا لیا ہوتا شراب کی بوتل منہ سے نہیں لگاتا، کاش کی بندہ اگر اللہ کا ڈر دل میں بسا لیا ہوتا کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کھاتا، ایک دوسرے میں لڑائی فساد نہیں کرواتا، لیکن صرف زبان سے کہنے کی بات ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تو اندازہ لگے گا جب میدان قیامت ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول میں میدان محشر میں نبی کی حدیث ہے، اور علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا کرنا ہے کر لو، دنیا میں جتنا شیٹھی دکھانا ہے دکھا لو، لیکن اللہ کے بندو جب میدان قیامت ہوگا، روز محشر کی گھڑی ہوگی، وہاں تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا دولت کتنی کما کے رکھا تھا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا پراپرٹی کتنی بنا کے رکھا تھا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا حویلی کتنی بنا کے رکھا تھا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا دنیا میں عزت کتنے کمائے تھے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا دنیا میں شہرت کتنی حاصل کی تھی، بلکہ شیخ سعدی تو فرماتے ہیں میدان محشر میں کچھ نہیں پوچھے جائے گا، روز محشر کی جاگداز بوت اولی پرشش نماز بوت بندور میدان محشر میں اگر پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا عبادت کی کہ نہیں کی، میں نے تم کو پیدا کیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صرف اور صرف جنوں انسانوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے رب کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، نوافل کب پڑھیں گے؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، چاشت و اشراق کب پڑھیں گے؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، اوابین کب پڑھیں گے؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، صلاۃ الحاجت کب پڑھیں گے؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، دیگر اور نوافل یا عبادتیں کیسے کریں گے؟ جبکہ ہمارے اسلاف کا کردار یہ تھا پیارے کہ 5 وقت کی نماز تو نماز ہے، کوئی نفل نماز بھی ان سے نہیں چھوٹتی تھی، چاہے وہ چاشت کی ہو، چاہے اشراق کی ہو، چاہے اوابین کی ہو، چاہے صلاۃ الحاجت ہو، چاہے صلاۃ المسجد ہو، چاہے صلاۃ الوضو ہو. اس کے باوجود بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، ان کی زندگی دیکھیے. وہ امام اعظم ہے، ساری عبادتوں کو کرنے کے بعد، سارے نوافل کو پڑھنے کے بعد رات میں قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور الگ سے 1000 رکعت نفل نماز بھی پڑھا کرتے تھے. اندازہ لگا وہ امام اعظم ہیں. ٹھاٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو امام اعظم کے مقلد ہیں، ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں. لیکن کبھی گریبان میں جھانک کے نہیں سوچا ہوگا کہ یار اللہ نے مجھے بندہ بنایا ہے، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، امام اعظم کا مقلد بنایا ہے، ہم ان کی تقلید میں زندگی گزارنے والے ہیں، ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم انہی کے مسائل پر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. تو کیا ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم امام اعظم کے کردار کو چھوڑ دیں؟ کیا ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم امام اعظم کی سیرت کو نہ دیکھیں؟ قسم خدا کی مسلمانوں، صرف ہم اور آپ جس کے مقلد ہیں ان کی زندگی کو اگر سامنے رکھ کے سوچے تو انسان کبھی غلط راستے پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. ڈر اللہ کا جب ہی دل میں بسے گا جب شریعت کی پابندی کرو گے. اور ڈر ہے ہی نہیں تو شریعت والی زندگی گزارو گے کیسے؟ ڈر ہے نہیں. آج حالات ہمارے آپ کے کیا ہیں؟ نماز کے لیے اگر کہہ دیا جائے، بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں کہ بے ساختہ کہہ دیتے ہیں کہ ان مولویوں کو صرف نماز ہی پڑھی ہے، صرف نماز ہی پڑھی ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، نماز کا مذاق کرنا کفر ہے. نماز کا مذاق کرنا کفر ہے. ابھی آپ نے قاری شرف الدین صاحب سے سنا نا، فرمان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی خلیفہ دوم سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نماز کفر و اسلام میں تفریق پیدا کرتی ہے. نماز کفر و اسلام میں تفریق پیدا کرتی ہے. اور وہی فاروق اعظم کا قول ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، نبی کا سچا امتی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو پکا مسلمان کہلاتا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، حاکم اسلام کو یہ حق ہے کہ اس کی گردن مار دے. وہی فاروق اعظم خلیفہ دوم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اگر مر جائے تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کے جنازے کو دفن کریں. اندازہ لگاؤ، ہم خود بے نمازی ہیں تو ہماری اولاد کب نماز کی پابندی کرے گی؟ ہم خود شریعت سے الگ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو شریعت والی زندگی کہاں سے گزارنے کی وصیت کریں گے؟ لیکن مسلمانوں، نماز بڑی قیمتی چیز ہے. نماز بڑی قیمتی چیز ہے. نماز جہاں دنیا سے لے کر جنت کے دروازے تک کام آنے والی ہے، وہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے نظر کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ ایک اللہ کا بندہ نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، بڑی غریبی ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل پڑھنے کے لیے کر دیجئے، میں وہ عمل کروں، وظیفہ پڑھوں تاکہ گھر میں برکت آ جائے. تو نبی نے ارشاد فرمایا تیرا گھر راستے کے قریب ہے. کہا یا رسول اللہ راستہ تو ہے، میرے دروازے سے ہے. کہا جاؤ اپنے دروازے پہ ایک پردہ لگا دو، جاؤ اپنے دروازے پہ ایک پردہ لگا دو. وہ اللہ کا بندہ گیا، پردہ خریدا یا کہیں سے انتظام کیا، دروازے پہ لگا دیا. 15-20 دن گزرے، مہینہ گزرا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان،
آپ نے نہ کوئی عمل بتایا، نہ کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا، صرف پردے کا حکم دیا۔ تو اس پردے کے حکم دینے کے بعد جب میں نے پردہ لگایا تو میرے گھر میں یا رسول اللہ اتنی برکت آ رہی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ اتنی برکت آ ہی کہاں سکتی، کہاں سے آ رہی ہے یا رسول اللہ، آپ نے کون سا ایسا کام کیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے سن، تیرے گھر کا دروازہ راستے سے متصل ہے، اس راستے پہ اچھے بھی گزرتے ہیں، برے بھی گزرتے ہیں، اپنے بھی گزرتے ہیں، بیگانے بھی گزرتے ہیں، بد بھی گزرتے ہیں، نیک بھی گزرتے ہیں، اور اللہ کے بندے سن، اسی راستے سے نمازی کا بھی گزر ہوتا ہے، بے نمازی بھی نکلتے ہیں، اور جب بے نمازی نکلتے ہیں ان کی نظر تیرے دروازے پہ پڑتی ہے، اور اس دروازے کی وجہ سے ان کی نظر تیرے گھر میں جاتی ہے، تو اس بے نمازی کی نظر سے تیرے گھر میں منحوسیت پیدا ہوتی ہے، برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ پردہ لگا دیا ہے۔ اب جب بے نمازی گزرتا ہے تیرے دروازے کی طرف دیکھتا ہے، وہ پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس کی نظر کی منحوسیت پردے سے باہر رہ جاتی ہے، اندر داخلہ نہیں ہو پاتا ہے اس کا، اور جب اندر داخل نہیں ہو پاتی نحوست تو برکت نہیں تو اور کیا ہوگی؟ اندازہ لگاؤ، بے نمازی کی نظر اگر دروازے کے ذریعے سے گھر میں پڑ جائے، گھر سے برکت اٹھا لی جائے، اور ہمارے گھر میں ایک نہیں، گھر کے سارے گھر والے بے نمازی ہیں، پورے گھر میں جتنے افراد ہیں سب بے نمازی، اور اس کے بعد تعویذ کے لیے جائیں گے، حضرت بنا دیجئے تعویذ، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ جب حرکت ہی ایسی ہو رہی ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا مسلمانوں، یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس زندگی پر کوئی اعتماد نہیں، لیکن اتنا تو طے ہے کہ موت آنی ہے، اتنا تو طے ہے کہ موت آنی ہے، لیکن آئے گی موت کب کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ تو جب موت آنی ہے کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک دن موت آئے گی۔ تو موت آنے سے پہلے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضور غازی ملت علامہ سید ہاشمی میاں بیان فرمایا کرتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ ہر دم رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بندہ پاک رہنے کا عادی بن جائے، پاکی حاصل کرے، اس لیے کہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حضور غازی ملت فرماتے ہیں جب بندہ پاک رہے گا، توبہ استغفار کا عادی بنے گا، ہو سکتا ہے اس کے جملے کبھی اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائیں، اور اسی جملے توبہ کے ذریعے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جب بندہ پاک رہے گا، ملک الموت آئے گا روح نکالنے کے لیے، پاکی کی حالت میں تم کو دیکھے گا، موت کا فرشتہ بھی مسکرائے گا کہ آج میں جس کی روح لینے کے لیے آیا ہوں وہ کوئی دنیا دار غدار نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کا سچا وفادار ہے۔ روح نکالنے میں بھی بڑی آسانیاں پیدا فرمائے گا، بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی روح نکالنے میں۔ اور جب تمہارا جنازہ جائے گا، لوگوں کے کاندھوں سے جب تمہارا جنازہ گزرتا ہوا قبرستان کی جانب جائے گا، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی دیکھیں گے، کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھو آج جو جنازے والا جا رہا ہے یہ کوئی دنیا دار نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب کا سچا وفادار جا رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ زندگی فانی ہے، اس فانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس فانی زندگی کے چکر میں پڑو گے تو سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ پیغمبر نے بہت پہلے دکھا دیا تھا، اہل دنیا کو بتا دیا تھا کہ یہ دنیا بڑی دغا باز ہے، یہ دنیا بڑی مکار ہے، یہ دنیا بڑی فریبی ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اسے ٹھوکر مارو گے، صحیح سالم جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم اور آپ سب کو عمل خیر